أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بھی باقی مکی صورتوں کی طرح سورہ ابراہیم، سورہ عقائد پر زیادہ زور دیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی ان دنوں میں نازل ہو رہا تھا جب کفار قریش کی طرف سے ظلم انتہا کو پہنچ گیا تھا، کیونکہ اس سورہ میں ان مشکلات کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آئیں، اور اس سورہ میں سرکشوں کے برے انجام اور انبیاء کی فتح و نصرت کا ذکر ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جس کا ترجمہ خدا جانتا ہے اور نبی جانتے ہیں اور جناب ائمہ معصومین علیہ السلام جانتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے طرف لے آئیں، جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے. جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں وہ راہ خدا سے روکتے ہیں، اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں تاکہ وہ انہیں فصاحت اور وضاحت سے بات سمجھا سکے. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا
اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور یاد کیجیے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ یہاں پر ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانیت کے وہ ایام ہو سکتے ہیں جن میں درسائی عبرت ہے، جس میں صبر اور شکر کے مواقع، مثلا فرعون کی غلامی سے نکلنا، اس کے ظلم و ستم کے ایام صبر و تحمل کے ہیں، اور فرعون سے نجات کے ایام شکر کے ہیں۔ ان ایام میں ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ واقعات مکافات کے ایک جامع قانون کے تحت رونما ہیں، جن کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ حاکم ہے، اور وہ ارادہ مشیت الہی ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب ناشکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز ہے، لائق حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح، عاد، سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے ہم تو اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم شبہ انگیز شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اسی اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے۔ وہ کہنے لگے تو تم ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، بس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔ شکر کی صورت میں زیادہ کے وعدے کی تاکیدی لفظوں یعنی لام اور نون تاکید کے ساتھ، یہ ایک عربی گرامر کا اصول بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہے، اور ناشکری کی صورت میں عذاب کی تاکیدی الفاظ اختیار نہیں فرمائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفران نعمت کی صورت میں عذاب ایک لازمی قانون نہیں ہے، یہاں عفو کے لیے بھی گنجائش یعنی معاف کرنے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ذات پروردگار کا قانون ہے کہ جتنا انسان شکر کرتا جائے گا ذات پروردگار اسے زیادہ عطا فرماتا جائے گا۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعدن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيقوه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد
وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار اور ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل یعنی معجزہ اذن خدا کے بغیر پیش کریں اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے منکرو جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے یہ خوشخبری اس کے لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور اسے میرے وعدہ عذاب کا خوف بھی ہو انبیاء نے نصرت و فتح مانگی تو ہر سرکش و دشمن نامراد ہو کر رہ گیا اس کے بعد جہنم میں اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزرے گا اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا یعنی وہاں پر اتنی شدت سے عذاب دیا جائے گا ان کافروں کو موت طلب کریں گے موت بھی انہیں نہیں آئے گی جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو اور وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے یہی تو بہت گہری گمراہی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا
اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، یعنی اچھی مخلوق لے آئے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے فریاد کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی فرعون جب چیخ و پکار کر رہا ہوگا، اس کے عواری پکار رہے ہوں گے، تو وہ اس سے کہیں گے تو وہ کہے گا کوئی بات نہیں، جیسے تم عذاب جھیل رہے ہو میں بھی عذاب جھیل رہا ہوں۔ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو شیطان کہہ اٹھے گا اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی، میں تم پر ضرور نہیں چلاتا تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا، پس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، اب یقیناً اس سے بیزار ہو۔ ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہاں پر شیطان بھی ایک ہوگا جہنم میں، اور کافر بھی لوگ بھی وہیں ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، ایک دوسرے کو ملام، تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ دوسرا کہے گا تم نے گمراہ کیا۔ شیطان کہے گا بھائی میں نے تمہیں صرف کہا تھا آ جاؤ، تو اور میں نے تو یہ تو تمہیں پکڑ کے تو نہیں لے آیا تھا، صرف کہا تھا یہ راستہ اپناؤ یہ راستہ اپناؤ۔ شیطان کہے گا مت مجھے ملامت کرو، خود کو ملامت کرو، اور تم لوگ تو مجھے پہلے اللہ کا شریک بناتے تھے، کہتے تھے جس طرح اللہ مدد کر رہا ہے نعوذ باللہ شیطان بھی ایسے ہی کر رہا ہے، کہا ایسا نہیں تھا، اور تم لوگ آج عذاب چکو، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تمہارے ساتھ اس نے کر دیا ہے۔ یہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے اپنے رب کی اجازت سے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں آپس میں ان کے سلام دعا ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے؟ کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا، اور اس کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، وہ چیز ایسے ہی ہے جیسے گمراہ کن ہے۔ کلمہ طیبہ کا جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ شجرہ، وہ یہ کلمہ طیبہ ذات پروردگار کو وحدہ لا شریک مانا، اور شجرہ خبیثہ اور کلمہ خبیثہ سے مراد وہ شیطان کی پیروی کرنا، شیطان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ وہی چیز ہے۔ اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیا تھا تاکہ راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دیجیے کچھ دن لطف اٹھا لو، آخرکار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے اور گمراہ ہو چکے ہوں گے وہ بھی عذاب پروردگار چکھیں گے۔ اور اللہ کی مشیت ہے، یعنی اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، سنت یہی ہے کہ وہ ذات پروردگار ہدایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ چند دفعہ کرتا ہے، اگر وہ بار بار گمراہی کی طرف جاتا ہے پھر ذات پروردگار بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تمہارے اگر جہنم جانے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے جیسے ہزاروں لاکھوں میرے پاس ہیں جو تم سے بھی بہت بہتر ہیں اور تم سے بھی اچھے ہیں۔